کے نام کا تعویذ گئے، میرے بازو پر رضا کے نام کا تعویذ گئے، میں جہاں جاؤں میری پہچان ہے مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ سیرت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، سیرت انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم ہے۔ اگر انسان اپنی سیرت کو درست نہ کرے اور اپنی سیرت کو نہ بنائے تو وہ انسان نہیں، اور اللہ نے اسی سیرت کو بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجے اور ائمہ علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجا، تاکہ ان کی سیرت کے ذریعے اپنی سیرت کو بنا سکو، ان کے کردار کے ذریعے اپنے کردار کو آراستہ کر سکو۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم کوئی چیز لے سکتے ہیں تو وہ ہے سیرت۔ اس لیے انبیاء کی زندگی سے اگر کوئی قابل انتقال چیز ہے تو وہ ہے سیرت۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے اگر کوئی چیز ہم اپنے اندر منتقل کر سکتے ہیں تو وہ ہے سیرت۔ سیرت قابل انتقال ہے، صورت قابل انتقال نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان اپنے اندر کسی کی صورت منتقل کرنے کا عادی ہو چکا ہے، لہذا جب کسی نبی اور امام کی سیرت اپنے اندر منتقل کرنا ہوتی ہے تو بجائے سیرت کے اپنے اندر صورت منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ نبی کی جیسی زلفیں تھیں ویسی ہم زلفیں بنا لیں، نبی کا جو حلیہ تھا اس حلیے کو ہم اپنا لیں، نبی کے جو کردار اور نبی کی جو سیرت ہے اس کو انسان اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ پیغمبر اسلام کو ہمارے درمیان اسی لیے بھیجا تاکہ اس نبی کی سیرت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہماری زندگی میں بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اللہ نے انہیں آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں ہمارے لیے ایک اسوہ کے طور پہ پیش کیا ہے تاکہ ان کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو آراستہ کر سکیں، ان کی سیرت کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ لیکن جو چیز قابل انتقال ہے وہ چیز ہم اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے سیرت بنانا۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ایک جسم، ایک سیرت ایک صورت۔ جو چیز انسان نہیں بنا سکتا تھا اس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اور جس چیز کو انسان بنا سکتا تھا اس کی ذمہ داری انسان کو دی۔ انسان چونکہ جسم نہیں بنا سکتا تھا
لہذا جسم کی ذمہ داری اللہ نے دی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ رحم مادر میں جیسے چاہتا ہے بچے کی تصویر بناتا ہے. صورت کی ذمہ داری اللہ نے لی، چونکہ یہ انسان صورت نہیں بنا سکتا. آج اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، ترقی یافتہ دور ہے، لیکن ایسے دور میں بھی انسان اس طریقے سے ایک انسان کے ایک اعضاء و جوارح کو نہیں بنا سکتا جس طریقے سے اللہ نے بنایا. لہذا اس نے کہا صورت میں بناؤں گا، لیکن سیرت چونکہ تم بنا سکتے ہو لہذا تم بناؤ. یہی وجہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بنایا تھا وہاں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو چیز اللہ نے انسان کے حوالے کی تھی اس میں انسان کے اندر کتنا اختلاف ہے. کسی کی سیرت ایک جیسی نہیں ہے. حد یہ ہے باپ کی سیرت اور ہے، بیٹے کی سیرت اور ہے، ایک بھائی کی سیرت اور ہے، دوسرے بھائی کی سیرت کچھ اور ہے. سماج و معاشرے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کی اپنی اپنی سیرت ہوتی ہے، کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. سماج و معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی سیرت کو بنا لیتے ہیں وہ بہترین انسان کہلاتے ہیں. تو اگر انسان کوئی چیز اپنے اندر انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی زندگی سے منتقل کر سکتا ہے تو وہ ہے سیرت. جن لوگوں نے اپنے اندر منتقل کی واقعاً وہ بہترین انسان بنے. وہ دنیا میں آنے کے بعد ایک اچھے انسان کہلائے، لیکن جن لوگوں نے اس سیرت کو نہیں اپنایا، اپنے اندر وہ سیرتیں نہیں پیدا کی، وہ انسان اس دنیا میں کچھ نہیں بن سکا. انہی تمام سیرتوں میں امام رضا علیہ السلام کی جو ایک سیرت ہے وہ ہے سیرت رضایت، راضی ہونا. یہ بہت بڑی سیرت ہے. آج یہ سیرت ہمارے اندر نہیں ہے. حد یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا جو ایک قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، جو رضایت ہی کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، انکحتو وقبلتو ورضیتو، جب تک یہ نہ کہا جائے تب تک یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا. جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے راضی نہ ہوں تب تک یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا. لیکن یہ رضایت صرف اسی وقت ہوتی ہے جس وقت انکحتو وقبلتو ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں یہی رضایت جو ایک دوسرے سے راضی ہو کے شادی کرتے ہیں، ازدواجی زندگی میں بندھتے ہیں، یہی کچھ دن کے بعد ایک دوسرے سے کس طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ رضایت کہاں چلی جاتی ہے نہیں معلوم. شوہر بیوی سے راضی نہیں، بیوی شوہر سے راضی نہیں، پھر دونوں مروت اور ملاحظے کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسی زندگی کہ جس زندگی میں نہ کوئی لطف نہ کوئی کیف، بس یوں ہی زندگی چونکہ شادی کی ہے لہذا زندگی گزارنا ہے. کوئی کہتا ہے میں عزت کے لیے جی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بچوں کے لیے جی رہا ہوں. اگر عزت انسان کے سامنے نہ ہوتی تو کب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہوتے. بچے اگر ساتھ نہ ہوتے تو کب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہوتے. جو رشتہ، جو ناتا رضایت کے اوپر استوار تھا، رضایت کی وجہ سے یہ کام انجام پایا تھا، وہی آخر میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو قریب ترین رشتہ تھا، لیکن یہ قریب ترین رشتہ ایک دن عدم رضایت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوتے، صرف اسی وقت راضی ہوتے ہیں جب یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں رضایت بہت اہم ہے، لیکن آج
یہ رضایت دیکھیں یہ ایک طرفہ ہے، کوئی کسی سے راضی نہیں ہے، جبکہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے راضی ہونا چاہیے۔ والدین اولاد سے راضی نہیں ہیں، اولاد والدین سے راضی نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے راضی نہیں ہے، رشتہ داروں سے انسان راضی نہیں ہے، پڑوسیوں سے انسان راضی نہیں ہے۔ جدھر دیکھیں عدم رضایت، کہیں آپ کو رضا نظر ہی نہیں آئے گی، ہر جگہ ناراضگی۔ اگر کوئی کسی سے بات کر لے رہا ہے، چونکہ پڑوس میں ہے لہٰذا ان سے بات کر لو، چونکہ یہ رشتہ دار ہے لہٰذا رشتہ داری نبھانے کے لیے ان سے بات کر لو۔ وہ خوشی جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہوتی ہے رضایت کی وجہ سے، وہ آج کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آج یہ انسان کی زندگی میں ہوتی، جو انسان اتنی مشکلوں کا شکار ہے، جو سخت زندگی جی رہا ہے، وہ تمام طرح کی نوبتیں نہ آتی جو آج انسان جس چیز کا شکار ہوا ہے۔ رضایت انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ کاش کہ جتنے ہیں سب ایک دوسرے سے راضی ہوں، سب ایک دوسرے سے خوش ہوں، سب ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سب ایک دوسرے سے راضی ہونے کی کوشش کریں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں تو ہمارا گھر ایک بہترین گھر ہو، ہمارا سماج ایک بہترین سماج ہو، ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ کہلائے۔ لیکن آج اس عدم رضایت نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کی رضا کے صدقے میں ہم لوگوں کے اندر یہ سیرت جو سب سے اہم ہے رضایت کی، ایک دوسرے سے راضی ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہمارے رشتوں میں استحکام پیدا ہو، ہمارے رشتوں میں مضبوطی پیدا ہو، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مل کر زندگی بسر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔